تو میرے پیارے بھائیوں، یقین مانے ان حالات میں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. کیا کہوں امریکہ کو، ایموشنل کر کے چلا جاؤں، جذباتی بنا کے چلا جاؤں. آپ کو تو وہ بتاؤں نا جو آپ کے کرنے کے کام ہے. بھئی اچھے انسان بنے، مثالی مسلمان بنے، حق کے ترجمان ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کریں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی. کیا کہا امریکہ نے آپ کو کہا کہ فطر نہیں پڑھنا تھا جگہ وقت اٹھ کر. امریکہ نے آپ کو کہا کہ سورہ توبہ کا ترجمہ نہیں پڑھنا. امریکہ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف نہیں کرنا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جب بھی آپ بھائیوں کی زیارت ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اپنے دین کے ساتھیوں کو مل کر خوشی محسوس کرنا یہ بلا شبہ ایمان کی علامت ہے. بس اللہ تعالیٰ سے ایک صدقے دل سے دعا کریں، پوری توجہ اور محبت کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ دین کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کل قیامت کے روز نور کے منبر عطا فرمائے، اور اللہ یہ رفاقتیں، محبتیں اور سلسلے اپنی رحمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت تک قائم اور دائم فرمائے. یہ جو خوشی ہے اور آپ کی ملاقات اور زیارت کی بہت زیادہ خوشی ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہاں کا جو دینی ماحول ہے وہ بہت ہی ہر اعتبار سے صاف ستھرا ہے، اور ایک سنجیدگی ہے جو بہت کم نظر آتی. جی چاہتا ہے کہ دل کی باتیں ہوں اور جو دریافتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے نیک اعمال کے بدلے انشاءاللہ جنت بھی لینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر غلبہ بھی لینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں یا ہم یہود و نصارہ کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ غلبے والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے. تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے ساتھ جنت کا ذکر کیا ہے وہاں دنیا کے غلبے کا، دنیا کی عزت اور شان و شوکت کا ذکر بھی کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرمائے. تو بہت سے موضوعات ہوتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ فلاں موضوع پہ بات ہو جائے. مثال کے طور پہ ابھی میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ وقت، دولت اور قوت یہ تینوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں. وقت ضائع کرنے والا انسان اور دولت کا ناجائز استعمال کرنے والا انسان اور طاقت کا غلط استعمال کرنے والا انسان دونوں جہان اپنے برباد کر لیتا ہے. جو پہلی امتیں تھیں نا ان سب کا اگر آپ خلاصہ اپنے سامنے رکھیں تو انہوں نے وقت بھی برباد کیا اور دولت کا بھی غلط استعمال کیا اور طاقت کا بھی غلط استعمال کیا. تو میں نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وقت کی قدر کریں، قرآن سے جڑیں، دین سے جڑیں، حدیث سے جڑیں. کیا وقت کی قدر ہے اگر آپ کو سورۃ العادیات کا ترجمہ بھی نہیں آتا؟ کیا آپ نے وقت کی قدر کی ہے اگر آپ کو سورہ رحمان کا ترجمہ بھی نہیں آتا؟ لوگوں کو نہیں پتا تو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ اندر سے کتنے کھوکھلے ہو. وقت کی قدر کرو، اور اگر دولت اللہ نے دی ہے تو اللہ کی راہ میں لٹا دو، مدارس پہ خرچ کرو، مساجد پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو. اور اگر کوئی عہدہ ہے، کوئی اچھا منصب ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اسلحہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بازو دیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی دین کے غلبے کے لیے رکھو. تو دعا میں کرتا ہوں، شاید کہ تفصیل سے اس موضوع پہ بات نہ ہو، پھر کبھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت، دولت اور طاقت کا صحیح سے صحیح تر اللہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ رحم دلی کے بارے میں کچھ تفصیلی بیان دوں کہ رحم دل انسان کائنات کا عظیم انسان، سنگ دل انسان پہ اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہے، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے.
میرے طرف دیکھیں، نیک لوگوں کا بہت بڑا المیہ ہے کہ اکثریت ان کی سنگ دل ہوتی جا رہی ہے۔ نہ جانے کہ شیطان نے دل میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ بھئی تو تسبیح والا ہے، ٹوپی والا ہے، داڑھی والا ہے، مدرسے والا ہے، قرآن والا ہے، کوئی بات نہیں، تیری بخشش ہو جائے گی 2 نفل پڑھ کے۔ کان کھول کے سن لو، سنگ دل بندہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے تہجد بھی پڑھتا رہے نا ساری زندگی، وہ اللہ کی رحمت نہیں حاصل کر سکتا۔ ایک رحم دل انسان بنے، معافی دینے والے انسان بنے، معاف کرنے والے انسان بنے۔ رحم دل سے اللہ پیار کرتا ہے، اس کے رسول پیار کرتے ہیں، فرشتے پیار کرتے ہیں، سنگ دل سے سارے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ سنگ دلی نے ہمارے گھروں کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب کو وظیفہ بتاؤ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ بھئی تیرا بیڑا غرق تیری سنگ دلی نے کیا ہوا ہے، تیری ضد ہے، تیرے مزاج کی سختی ہے جو تیری خوشیوں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں بڑی محبت سے، توجہ سے آمین کہیں، میری طرف دیکھیں، یہ قبولیت ہے۔ شاید کہ آپ نے پہلے یہ حدیث سنی ہے یا نہیں سنی، آپ کو ایک صحیح حدیث سنا دیتا ہوں۔ جو بندہ خطبہ جمعۃ المبارکہ کے لیے آتا ہے نا، کاجر حاج تامۃ حجۃ، جو خطبہ جمعہ میں آتا ہے اور عالم کی گفتگو کو توجہ سے سنتا ہے، گھر پلٹنے سے پہلے اللہ پاک اس کو پورے حج کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس وقت آپ قبولیت میں ہیں، اجر و ثواب میں ہیں، رحمت کے فرشتوں میں ہیں، بہت زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ جب میں دعا کرتا ہوں تو خاموش نہ رہا کریں، بڑی توجہ محبت سے کے دل سے آمین کہا کریں۔ آپ میں سے کئی چہرے ہیں جو قبولیت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی سختی ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحیم کریم شفیق اور رحم دل انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بھی جی چاہ رہا ہے کہ جو میں معاشرے میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں، حرام خوری عام ہو گئی ہے، رشوت نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہر دوسرا نوجوان حرام میں ملوث ہے۔ سود خوری، چندہ خوری، رشوت خوری، بانڈو نمبروں کی کمائی، فراڈ، جال سازی، یہ ہم بہت بڑی کامیابی سمجھ کے یہ دھندے کرتے ہیں۔ تو میرا جی چاہتا تھا کہ آج رزق حلال کمانے والے کا شان، مقام، عظمت، اور میں آپ کو بتلاؤں کہ حرام کمانے والا انسان کائنات کا بدترین انسان ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ بھی چمٹ جائے، اللہ وہاں سے بھی اسے دھدکار دیتے ہیں، اور آواز آتی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک تیرے وجود سے حرام کی بو آ رہی ہے، بتلا میں تجھے کیسے معاف کروں اور تیری لبیک کو قبول کروں۔ دعا کریں اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی لقمہ حرام سے بچانا۔ پھر میں دعا کرتا ہوں، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لقمہ حرام سے بچانا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سب ضرورتیں، ان میں سے بعد میں حج کرنے ہیں، بعد میں عمرے کرنے ہیں، بعد میں اپنے بچوں کے بیاہ شادی کے معاملے کرنے ہیں، مکانات لینے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورتیں رزق حلال سے پوری فرما دیں۔ تو کافی موضوعات ہیں میرے سامنے، اور ایک بڑا حساس موضوع ہے اور بڑا اہم موضوع ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، نوجوان نسل کا ستیہ ناش ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو بے غیرت اور بے حیا بنانے میں سب سے بڑے قصوروار یہ لوگ ہیں۔ یہ موضوعات ہمارے علماء کو بہت زیادہ بیان کرنے چاہیے۔ جب فلموں کا دور تھا اور ڈراموں کا دور تھا نا، پرانا دور تھا، تو بڑے آوارہ قسم کے لوگ فلمیں دیکھتے تھے اور ڈرامے دیکھتے تھے، اور ہمارے والدین آباء و اجداد تو اگر کسی بچے کے بارے میں پتہ چلتا نا کہ یہ ڈرامے دیکھتا ہے، وہ رشتہ ہی چھوڑ دیتے تھے، اتنی نفرت ہوتی تھی ایسے لوگوں سے۔ فلمی دور نے، ڈراموں کے دور میں ہمارا اتنا نقصان نہیں کیا جتنا نقصان اس دور میں یہ تھیٹروں والوں نے اور اسٹیج ڈراموں والوں نے کیا ہے۔ اتنے فوش مذاق، اتنے گندے مذاق، اتنی بےہودہ جگتیں، اور اس قدر زیادہ، یعنی سمجھ لیں یہ کہتے ہیں جی ہم انسانوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، اور بھئی آپ انسانوں کے چہروں پر مسکراہٹیں نہیں بکھیرتے ہو، آپ نے تو ہماری نسل کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اللہ سے ٹکر لے کے بیٹھے ہوئے ہو، رسول اللہ سے تمہاری ٹکر ہے۔
اور دین تو فحاشی کو ختم کرنے آیا تھا۔ اس ملک میں جو فحاشی زندہ ہے وہ تمہاری وجہ سے زندہ ہے۔ اللہ سے ڈرو بھائی، یقین کریں میں تو علماء دیوبند، علماء بریلویہ، ذاکرین حضرات اور جتنے اہل حدیث حضرات ہیں، ان کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ان اداکاروں کو اور جو کامیڈین حضرات ہیں، پروڈیوسر حضرات ہیں، فلم انڈسٹری کے ساتھ، اسٹیج ڈراموں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان سے میٹنگ کریں، ان کو اللہ کا واسطہ دیں۔ شاید ان کو علم نہیں ہے کہ یہ کس قدر خطرناک موڑ پہ ہمارے نوجوانوں کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کی بچوں کو بے غیرت بنا دیا، بے حیا بنا دیا۔ اللہ کی قسم میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، دیندار جغد باز بنتے۔ آپ نجی محفلیں تو چیک کریں، تو بہت بڑی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی، ان کے رستے روکنے کی، تھیٹر بند کروانے کی، اسٹیج ڈراموں پہ پابندیاں لگوانے۔ ستیہ ناش کر دیے جب سے یہ چیزیں فیس بک پر عام ہو گئی ہیں۔ دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہیں، اللہ پاک ہمیں شرم و حیا والی زندگی نصیب فرما، عزت اور غیرت والی زندگی نصیب فرما، اور یا الہ العالمین بالخصوص اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ ہماری نسل میں اللہ تعالیٰ دین کے امام پیدا فرما۔ تو یہ کافی موضوعات میرے سامنے اکٹھے ہیں، تو میں اب ایسے کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں، ایک ایسا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا سکون عطا کرے گا اور بڑی ایمان کی لذت عطا کرے گا، آپ کے اندر ایک چینج اور ایک تبدیلی آئے گی، اور آپ کا جی چاہے گا کہ میں نیک اعمال میں آگے بڑھوں اور میں دین کے لیے کچھ کروں، اور حرام کی نفرت، فحاشی کی نفرت، سنگ دلی کی نفرت انشاءاللہ آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا۔ اگر اپنے گھر سے لے کے وائٹ ہاؤس امریکہ تک آپ غلبہ چاہتے ہیں تو میری چند باتوں پہ بڑی توجہ سے غور فرمائیں، جو موضوع آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایٹم بم سے کو امریکہ ہمارے قابو آنے والا ہے یا ہم اسرائیل کو فتح کرنے والے ہیں۔ یہ جو اس وقت دور ہے نا جی، اس دور کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو موضوع آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں۔ یہی غلبہ ہے، یہی فتح ہے، یہی سکون ہے، یہی عزت ہے، اسی میں ہماری آبرو ہے۔ اور وہ موضوع یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، ان نعمتوں کی بہت زیادہ قدر کرو۔ آپ کا جس شعبے سے تعلق ہے، سیاست سے ہے، حکومت سے ہے، مذہب سے ہے، تجارت سے ہے، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، 3 چیزوں کا احساس پیدا کرو، 3 چیزوں کا قدر اپنے دل میں پیدا کرو۔ جب آپ کے دل میں یہ 3 نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی اور 3 نعمتوں کے آپ تقاضے پورے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر خیر، ہر خوشی عطا کرے گا، ہر گناہ سے بچائے گا، ہر شر سے اللہ بچائے گا۔ سب سے پہلی بات قدرت توجہ سے سنیں میرے پیارے بھائیوں، انسان ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ یہ انسان چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کارخانہ ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ شرف انسانیت یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ سب سے پہلی بات دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا۔ ہمارے مقابلے میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو ہم سے زیادہ خوبصورت ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارادہ اور اختیار کی نعمت عطا کی ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، اختیار سے ایک چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ارادہ اور انتخاب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے پاس۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل کا نور عطا کیا ہے، عقل جیسا قیمتی خزانہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت اور فضیلت دینے کی انتہا کر دی، فرشتوں سے سجدہ، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، یہ شان، یہ مقام ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہزاروں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، سینکڑوں مخلوقات ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت جو معاشرے میں ہم خرابی دیکھتے ہیں، بے رحمی دیکھتے ہیں، ظلم و زیادتی دیکھتے ہیں اور بغاوت دیکھتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہونے کا شرف ہے نا، اس کا ہم نے کبھی احساس ہی نہیں شاید کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔
ہم نے تری میں خشکی میں ان کو سوار کیا، پاکیزہ رزق عطا کیا، بہت سی مخلوقات پر ہم نے فضیلت دی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم هل اتى على الانسان حین من الدهر لم يكن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ انسان ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے. اس چیز کا ہمیں احساس رکھنا چاہیے کہ ہم جانور نہیں ہیں، درندے نہیں ہیں. آپ میں سے جو طلبہ تشریف فرما ہیں، مدارج السالکین حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد ہے. اس میں آپ صاحب نے ایک باب باندھا ہے، باب مشاہد الخلق فی المعصیہ. یہ باب پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس میں آپ صاحب فرماتے ہیں کہ کئی لوگ دیکھنے کو انسان ہوتے ہیں، روپ انسانی ہوتا ہے، نفسہ کلبیہ، نفسہ حماریہ، نفسہ فأریہ، نفسہ سبعیہ، کالحیہ، کالاقرب. کہیں دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں لیکن ان کا جو مزاج ہے، ان کی جو عادات ہیں کلبیہ، کتوں جیسی ہوتی ہیں. دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں، حماریہ، وہ مزاج میں بالکل گدھوں کی طرح ہوتے ہیں، چوہیا کی طرح ہوتے ہیں، درندوں کی طرح ہوتے ہیں، بالکل سانپ کی طرح ہوتے ہیں. اور حقیقت میں یہ بات ایسے ہی ہے. اب دیکھ لے کئی انسانوں کے مزاج بالکل ایسے ہیں کہ جیسے آپ کتے کے پاس مردار رکھ دیں، وہ 10 کتے بھی کھا سکتے ہیں لیکن وہ چاہے گا میں اکیلا ہی نوچ لوں سارا کچھ. بھونکتا ہے، کسی دوسرے کو قریب نہیں آنے دیتا. اور ایسے مزاج ہیں کئی لوگوں کے، وہ یہ چاہتے ہیں سارا کچھ ہی سمٹ کے ہمارے پاس آ جائے، اور سب کچھ پا کر بھی وہ خوش نہیں ہیں. ان کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں. اور کئیوں کے مزاج مشقت والے ہیں، صرف کھایا کمایا، دیہڑی کی محنت مزدوری کی، مشقت کی، کھا لیا اور سو گئے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے. چوہیا کے مزاج میں ہے شرارت، ہمسائے کو تنگ کرنا، آرام سے نہ بیٹھ. اور کئی مزاج نفسہ سبعیہ، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں سبعیہ کا معنی ہے درندوں جیسا مزاج ہے، چیر پھاڑ کرنا، خون بہانا اور ہاتھ اٹھانا، قتل و غارت کرنا. اور حافظ صاحب نے لکھا ہے کئیوں کے مزاج ہوتے ہیں سانپ کی طرح، ڈسنا، ڈنک مارنا. اور کئیوں کی نظر تو اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو گرا کے رکھ دیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ فکر اور یہ احساس زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب رحمان نے ہمیں انسان بنایا ہے. یہ انسان ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے. اور آپ صاحب نے یہاں پر یہ بھی بات لکھی ہے کہ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ شیر کا گوشت کیوں حرام ہے، چیتے کا گوشت کیوں حرام ہے، کتے کا گوشت کیوں حرام ہے، بھیڑیے کا گوشت کیوں حرام ہے؟ تاکہ انسان یہ گوشت کھا کر اس کی نفسیات میں یہی عادتیں نہ پیدا ہو جائیں. جو انسان گوشت کھاتا ہے وہ انسان کے مزاج پہ بھی اثر کرتا ہے. تو میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے. تو جب اللہ نے ہمیں انسان بنایا تو پھر ہمیں گدھے کی طرح ضد نہیں کرنی چاہیے، مائنڈ نہ کرنا. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات سکتے ہیں، ہمیں کتے کی طرح نہیں بھونکتے رہنا چاہیے ہر کسی کے بارے میں. چوہیا جیسا مزاج نہیں ہونا چاہیے، درندوں جیسا مزاج نہیں ہونا چاہیے. بات بات پہ فائرنگ، بات بات پہ قتل و غارت، یہ درندگی ہے. یہ خون خرابے کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں، میرے طرف دیکھیں، کسی کی عزت دیکھتے ہیں، شان و شوکت دیکھتے ہیں، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ نے کتنا نوازا ہے، اللہ اس پہ کتنا مہربان ہے، دعا دیں، ماشاء اللہ کہیں. اور حقیقتاً یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی باتیں سخت ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہاں ہے انسانیت؟ میں ابھی نام نہیں لیتا، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ان کا جوان بھتیجا تھا، 14 سال کی عمر تھی. اس بچے کے ساتھ پہلے زیادتی کی اور زیادتی کرنے کے بعد اس کی لاش کو گوبر میں چھپا دی. وہ گوبر سے لاش نکالی گئی اس بچے کی، بالکل پھولی ہوئی تھی. یہ انسانیت ہے؟ ہمارے فیصل آباد کا کیس ہے، ٹیچر کے پاس بچہ پڑھتا تھا، باپ اس کا غالباً بیرون ملک تھا. اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر لیڈی ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو، بچے کو اغوا کروایا. 4 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا. تو 2 ہفتے کے بعد اس کی لاش ایک بوریا میں بند تھی اور وہ نہر میں پڑی ہوئی تھی. ارے فیصل آباد کا واقعہ نہیں آپ نے سنا تھا؟ وہ جوتے کے تلوے چٹوائے گیا کہ یتیم بچی سے. یہ انسانیت ہے؟
پھر ہمارے بعض جج حضرات، بعض وکیل حضرات جو قاتلوں کی دائیں جانب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر قاتلوں کا ساتھ دیتے ہیں، قاتلوں کی رہائی کے پروگرام کرتے ہیں، مجھے بتائیں یہ انسانیت ہے؟ حالیہ دنوں میں آپ لوگ سندھ گئے تھے، سندھ سے آپ نے جو بعض رپورٹیں آپ کے سامنے آئی ہوں کہ بعض سندھی حضرات نے وہ جو ٹرک سامان والے تھے وہی چھین لیے، چوری ڈکیتی زبردستی، کیا یہ انسان؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ چھینا جھپٹی کرنا، یہ خون خرابہ کرنا، یہ ضد کرنا، میری طرف دیکھیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسانیت ہمدردی کا نام ہے، انسانیت خدمت کا نام ہے، انسانیت دوسروں کے دکھ چننے کا نام ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ اسٹیج ڈرامے والوں نے، یہ تھیٹروں والوں نے اور آوارہ دوستی نے ہمیں انسانی روپ میں ایک جانور بنا دیا ہے، بالکل حیوانی زندگی، درندوں سے بدتر زندگی۔ ایسے ایسے دل خراش واقعات میری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ بچوں نے ماں باپ کا جینا ایسے حرام کیا ہوا ہے، اور ایسی ایسی ظلم کی وارداتیں ہیں کہ یہ منبر کا تقدس مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ہر واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ انسانیت میں اگر ہمدردی نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، خدمت نہیں ہے، دکھ چننا نہیں ہے، تو پھر یہ جانوروں والی زندگی ہے۔ وہ بھی کھاتے ہیں اور مرتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، کماتا ہے اور مرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں جو آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے اور پوری دنیا میں جہاں پیغام جائے، میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے، ایک اچھے انسان بنے۔ انسان بنا کر اللہ پاک نے آپ پر احسان کر دیا ہے، ساری زندگی محنت کر دیں ایک اچھے انسان بننے پر، سال ہر سال بسر ہو جاتے ہیں ایک اچھا انسان بننے پر۔ اور جس گندے معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، ادھر دیکھیں، واللہ یہاں پر تو اچھا انسان بن کے رہنا ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کو کہے کہ میں نے پانی میں ہاتھ دیا اور میرا ہاتھ گیلا نہ ہو۔ اپنے بچوں کی کردار سازی کریں۔ اللہ تبارک اللہ، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مدرسے میں آتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، ٹوپی رکھی ہے، داڑھی رکھی ہے، آپ ماشاءاللہ دیندار ہیں، یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے، لیکن اپنے بچوں کی کردار سازی کریں۔ اب ایٹم بم سے دنیا پہ ہم قابو نہیں پا سکتے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فتح کریں دنیا کو، گھر کو، محلے کو، ایک اچھے انسان بنیں، ایک ہمدردی کی انتہا کو چھو جائیں، دکھ چننے والے بنے۔ ایک کلاس تھی نا، یہ طلبہ کے لیے قابل توجہ بات ہے، تو استاد محترم پوچھنے لگے، بیٹا بڑے ہو کر آپ کیا بنو گے؟ ایک بچہ کہنے لگا جی میں انجینئر بنوں گا، ایک کہنے لگا میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک کہنے لگا جی میں پائلٹ بنوں گا، ایک کہنے لگا جی میں منسٹر بنوں گا، سیاست میں جاؤں گا۔ تو ایک بیٹا خاموش تھا، پوچھا بیٹے آپ کیا بنو گے؟ کہنے لگا استاد محترم انشاءاللہ میں بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں، میں تاجر تو ہوں، کیا میں ایک اچھا انسان بھی ہوں؟ میں ڈاکٹر تو ہوں، کیا میں ایک اچھا انسان بھی ہوں؟ بعض ڈاکٹر حضرات یہ جو کچھ کر رہے ہیں مریضوں کے ساتھ، بس یہ اپنے کو سوال کریں کہ میں سب کچھ ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری میرے پاس ہے، میں انسان بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، بڑی محبت اور سچائی کے ساتھ آمین کہیے گا۔ یقین کریں خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، گھرانے برباد ہو گئے، تنظیمیں جماعتیں برباد ہوتی جا رہی ہیں اور معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ سچے دل سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہمدرد انسان بننے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں ایک خدمت کرنے والا انسان بننے کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ چننے والا انسان بننے کی توفیق دے دے۔ اور یہ جو نے ہمیں شرف دیا ہے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ ہمیں اس شرف کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور وہی انسان ہونا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ کیا نہیں دیا اللہ نے آپ کو؟ انسان بنا کر اللہ نے پوری کائنات کو ہماری خدمت میں اس لیے لگا دیا ہے کہ ہم بالکل ثابت کر دیں کہ ہم انسان بننے کے قابل نہیں تھے، ہم درندے ہیں۔
پیارے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں نوازنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اللہ نے اگر ہمیں ہماری خدمت میں مخلوقات کو لگانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو پھر ہمیں بھی انسانیت کی معراج پہ پہنچنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک ظلم کی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، توجہ دیں۔ یہ فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے نا قطر میں، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی غالباً ان کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا جی میں نہ ہندو ہوں، نہ میں عیسائی ہوں، نہ میں یہودی ہوں، نہ میں مسلمان ہوں، میں انسان ہوں، میرا مذہب انسانیت ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ او بھائی، اکیلا انسان ہونا کافی نہیں ہے، اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے۔ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ آپ کے ہاں کمال درجے کی اللہ کی معرفت ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ معرفت ہوگی، اس قدر آپ باکمال انسان ہوں گے۔ اگر آپ کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی توحید کی معرفت نہیں ہے، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ غافل قسم کے لوگ ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک کتے کو علم ہے اللہ کا حق دینا ہے۔ دیکھیں آپ کتے کو چارہ دینا، توجہ فرمائیں، وہ بھی دم ہلاتا ہے، زبان ہلاتا ہے۔ ادھر دیکھیں، وہ بھی گردن جھکا دے گا، کتا گردن جھکاتا ہے۔ ٹکڑا دے دیں 4 دن، کتا مالک کا حیا کرتا ہے۔ یہ انسان ہو کر دینے والے کو نہیں پہچانتا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ ایک گھوڑا اپنے مالک 4 دن چارہ ڈالا ہے۔ یہ سورہ عادیات کا ترجمہ پڑھو نا۔ 4 دن گھوڑے کو چارہ ڈالا ہے اور وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہے، لیکن آج انسان ہے کہ اس میں احسان مندی کا جذبہ نہیں ہے۔ ایک بیوی اپنے خامند کا احسان ماننے کو تیار نہیں ہے، ایک شاگرد اپنے استاد کا احسان ماننے کو تیار نہیں۔ انسانیت اعتراف کا نام ہے، اور کسی نے آپ کو ایک گھونٹ پانی دیا، اس کا بھی اعتراف کرو۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے 3 چیزیں بیان کرنی ہیں انشاءاللہ۔ گھر سے لے کے وائٹ ہاؤس امریکہ تک اللہ آپ کو عزت، غلبہ، سکون، شان و شوکت عطا کرے گا۔ ہر شر، ہر خرابی آپ کی زندگی سے نکلے گی، ہر خیر اور خوشی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے کرنے والا سب سے پہلا کام ہے، میرے نوجوانوں، آپ کے نام میرا پیغام ہے، ایک اچھے انسان بنو میرا بیٹا۔ ایک اچھا انسان کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا، وہ محبتوں کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ چاہتوں کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ خیر و برکت کے خزانوں کا مالک ہوتا ہے۔ ایک اچھا انسان، رسول پاک علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے صحابہ کو ایک اچھا انسان بنایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جی، یہ آپ نے ہر لمحہ ورک کرتے رہنا ہے کہ میں انسان ہوں، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات دیے ہیں، میں قدرت کا معجزہ ہوں، اور میں مسجود ملائکہ ہوں، اور میں نے کچھ کرنا ہے۔ اور دوسری بات، اس بات کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں کہ اللہ نے انسان بنایا۔ میں دعا کرتا ہوں، اگر آپ ناراض نہیں ہوئے کیوں کچھ باتیں تلخ تھی نا، میں دعا کرتا ہوں اللہ میں اچھا انسان بنا دے۔ اور ہم میں سے بعض لوگ یہ جو معاشرے میں جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے ہم پر ایک دوسرا فضل کیا، دوسرا انعام کیا، دوسرا کرم کیا، دوسری نعمت سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ اسلام دے کر ہمیں مسلمان بنا دیا۔ اور بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی زمین پر حجت ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے انبیاء کے نمائندہ ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یار مسلمان ہونا یہ چھوٹا شرف ہے۔ آپ سوچیں یہ اسلام اور یہ مسلمان ہونا یہ کوئی چھوٹا رتبہ ہے؟ قارون کے سب خزانے مل کر اسلام کی الف کا مقابلہ نہیں کرتے، مسلمان کی میم کا مقابلہ نہیں کرتے۔ دنیا اور دنیا کے سب خزانے اسلام کے سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرے کی حیثیت نہیں رکھتے، ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم کا قدر پوچھنا ہے تو حبشے کے بلال سے پوچھو، سیدہ سمیہ سے پوچھو، مکی دور کے صحابہ سے پوچھو۔ یقین کریں آپ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں،
پڑھے لکھے لوگ ہیں توجہ رکھنا، اسلام نے 23 سالہ محنت کر کے جن لعنتوں کو ختم کیا تھا نا، وہی لعنتیں مسلمانوں نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں۔ ظلم دیکھیں، اسلام کی 23 سالہ محنت کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ جن بڑے بڑے باطل جو نظام تھے ان کو رسول اللہ نے آ کے توڑا، ختم کیا، وہی ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ مثال کے طور پہ اسلام آیا، قبائلی اور قومی جو تعصب تھا نا، اسلام نے ختم کیا ہے۔ قبیلے کا تعصب، میرا یہ قبیلہ ہے، میری یہ برادری ہے، میرا یہ خاندان ہے، قومیت کا تعصب۔ اور آج دیکھ لیں مسلمان اسی کا شکار ہے۔ یہودی نے ایسی چال چلی ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف، میری طرف دیکھنا، ایسی چال چلی ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل لیول سے لے کے آپ کسی بھی جماعت پر آ جائیں، ایک ایک جماعت میں بھی یقین مانے درجنوں ٹولیاں ہیں۔ تعصب، اللہ کا واسطہ بھائی، ہم ترکی بعد میں ہیں، سعودی بعد میں ہیں، قطری بعد میں ہیں، اماراتی بعد میں ہیں، افغانی بعد میں ہیں، پاکستانی بعد میں ہیں، ہم مسلم پہلے ہیں۔ اسلام نے 23 سالہ محنت کر کے رسول پاک علیہ السلام نے یہ قومی عصبیت، قبائلی عصبیت کو ختم کیا، اور وہی تعصب ہماری رگوں میں ہے جس نے ہمیں برباد کر دیا اور دشمن نے ہمیں پاش پاش کر دیا۔ سودی جبری نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا، یہی سودی جبری نظام ہم پہ مسلط ہے، رشوت خوری کا نظام مسلط ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک شریف آدمی وہ اپنا حق حاصل کر لے۔ جو انسانی روپ میں درندے ہیں، جانور ہیں، وہ جج کو رشوت دیتے ہیں، وکیل کو رشوت دیتے ہیں، اور جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں رشوت دیتے ہیں۔ ایک شریف آدمی پریشان ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے نہیں بولنا، میری طرف دیکھیں، مجھے آپ نے بول کے بتانا ہے، میں خطبے میں آپ کو مخاطب کر سکتا ہوں، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھو۔ خاموشی سے سننا، توجہ سے سننا، یہ بھی سنت ہے۔ کسی مسئلے پہ آپ کو مخاطب کر کے آپ کی رائے لینا، یہ بھی دین سے ثابت ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اسلام نے ہمیں عادلانہ نظام حکومت و خلافت دیا تھا، ہمارے ملک میں جو سیاستدان کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کا کردار ہے؟ اور یہ تو انسانوں کی زبان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اخبار چونچوں کا مربع۔ مسلمان حکمران، مسلمان سیاستدان ایسے ہوتے ہیں؟ کیسا عادلانہ نظام حکومت دیا ہمیں دین نے، لیکن وہی لعنتیں اور وہی بت کہ جو اسلام نے توڑے تھے وہ ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کیے ہیں۔ کیا ہماری غمی خوشی جو ہے یہ اسلام کے مطابق ہے؟ مہندی کی رات ہمارے مسلمانوں کی جوان بچیاں کہاں ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کیا انداز اور لب و لہجے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اجتماعی زندگی آپ دیکھ لیں، اور بھائی اگر اللہ نے وقت دیا نا، طاقت دی ہے نا، دولت دی ہے نا، میرے طرف دیکھو، آج کے خطبے کا ایک جملہ ہی کافی ہے، آخرت بنا، اللہ کا قرب تلاش کر۔ یہاں بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے حمان آئے، بڑے بڑے قارون آئے، چلے گئے۔ اگر آج وقت ہے، دولت ہے، طاقت ہے، کھپا دے اللہ کی رضا میں سارا کچھ۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی دیکھ لیں، کوئی بھی نظام آپ دیکھ لیں، اور انفرادی زندگی دیکھ لیں، آپ نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ ولا یخونہ ولا یسلمہ۔ فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے، ہم ظلم نہیں کرتے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائی کی خیانت نہ کرے۔ دیکھ لیں ہم خیانت بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کو مارنے کے لیے دشمنوں کو اڈے نہ دے، دیکھ لیں ہم اڈے بھی نہیں دیتے۔ مسلمان کو حقیر نہ جانے۔ اگر اللہ نے کسی مسلمان کو علم زیادہ دیا ہے، عقل زیادہ دی ہے، پیسہ زیادہ دیا ہے، حسن زیادہ دیا ہے، تو دوسرے کی تحقیر نہ کریں۔ تو ہم تو کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ یقین کریں میرے پیارے بھائی، نہ جانے میری زندگی وفا کرے نہ کرے۔ نوجوانوں، اس وقت دیندار لوگوں میں جو سب سے بڑی خرابی میں دیکھ رہا ہوں نا، 70% دینداروں میں، دین کے ٹھیکے داروں میں، اللہ جانتا وہ اپنی نجی محفلوں میں دوسروں کی حقارت کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کسی کی برادری کا مذاق نہ اڑایا کریں، کسی کی رنگ کا مذاق نہ اڑایا کریں، اور کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ ایک بہت بڑے مسلم لیڈر نے کہا تھا کہ اگر کسی مسلمان کے ایمان کی بلندی دیکھنی ہے تو تہجد میں اس کا رونا نہ دیکھا کریں، یہ دیکھا کریں کیا وہ مسلمانوں کی امانتیں واپس کرتا ہے، کیا وہ وعدے کا سچا ہے۔
اور ایک اور میں نے بہت بڑی آپ کو نصیحت کرنی ہے، اگر آپ واقعتاً انقلاب چاہتے ہیں، اگر آپ نے داڑھی رکھی ہے، ٹوپی رکھی ہے، مدرسے میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کسی جماعت تنظیم کے ساتھ ہیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں پہلے تو کوشش یہ کیا کریں کسی سے قرضہ نہ لیا کریں۔ اگر قرضہ لینا ہے تو پھر بدعہدی نہ کیا کریں، قرضہ دینے والے کو ذلیل نہ کیا کریں۔ ان کی رجسٹری نہیں دے رہا ہے دیندار مسلمان، گاڑی کے کاغذات نہیں دے رہا ہے دیندار مسلمان، اس سے ڈبل نقصان ہوتا ہے۔ ایک عام بے دین بے نماز فراڈ کرے نا، بدعہدی کرے تو وہ بدنام ہوگا، اس کا خاندان بدنام ہوگا۔ اب بابا تیری وجہ سے مدرسہ بدنام ہوتا ہے، تجھے اتنی عقل نہیں ہے؟ تیری وجہ سے نمازی بدنام ہوتے ہیں، دیندار بدنام ہوتے ہیں، نماز کا شان مقام اور گراف گرتا ہے معاشرے میں، لوگ کہتے ہیں یہ ہیں ان کی نمازیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، ان سے سوال کیا کسی نے کہ آپ کہتے ہیں جی اسلام سچا، اسلام سچا، یہ مسلمانوں کا کردار ہے، یہ اسلام ہے؟ یار بڑے سے بڑے فراڈ میں ملوث ہو مسلمان، ظلم میں ملوث ہو مسلمان، جھوٹ میں ملوث ہو مسلمان۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو جواب دیا ہے نا، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی عزت والا جواب نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کا کردار نہ دیکھو، ہمارا دین اسلام دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو اور ہماری کتابیں دیکھو، کیوں نہ بھی ہمارا کردار دیکھو۔ کیا ہو گیا ہمارے کردار کو کہ ہم صحابہ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ ناموس صحابہ پر دیکھیں ہم کتنے جذباتی ہیں، اور جذباتی ہونا چاہیے تو کردار صحابہ کس نے اپنانا ہے؟ سیدہ عائشہ سے بڑی محبت ہے، ہونی چاہیے، ہمارا ایمان ہے ماں عائشہ، تو ماں عائشہ جیسی حیا کس نے اپنانی ہے؟ ان کی ناموس کے بھی ہم پہرے دار ہیں اور انشاءاللہ ان کے کردار کے بھی ہم پہرے دار ہیں۔ ایسی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام مسلمانوں میں نہ دیکھو، قرآن میں دیکھو، حدیث کی کتابوں میں دیکھو۔ کیوں؟ وجہ چلتا پھرتا قرآن ہماری شکل میں نظر آنا چاہیے، چلتی پھرتی احادیث ہماری شکل میں نظر آنی چاہیے۔ مائنڈ نہ کرنا، میرے طرف دیکھو، میں مارکیٹ میں داخل ہوا تھا، خطبہ ہے، جمعہ ہے، 8 دن کے بعد 7 دن کے بعد یہ دینا ہے، توجہ رکھنا۔ اور اللہ نے قرآن کی واضح آیتوں میں کہا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار بند کر کے کہاں آ جاؤ؟ اللہ کے ذکر پر۔ یقین مانے میں مارکیٹ میں داخل ہوا، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آج جمعے کا دن ہے اور یہ مسلمانوں کی مارکیٹ ہے۔ کیا یہاں ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ کہ ان کے لیے نبی نہیں آیا، ان کے لیے قرآن نہیں آیا؟ 2 دعائیں کریں، ادھر دیکھیں، 2 دعائیں کریں سچے دل سے، اللہ پاک ہمیں زندگی کا آخری جمعہ بھی اول وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ پاک ان کے دل بھی نرم فرما دے۔ اللہ جانتا ہے یہ کوئی نفع کی تجارت نہیں ہے، بربادی کی تجارت ہے۔ اس غلے پہ بیٹھ کے جمعے کو ضائع کر کے لاکھوں روپیہ جمع کر لے، اللہ کی قسم یہ نحوست ہے، یہ وبال جان ہے، یہ بے برکتی ہے۔ خطبہ جمعہ ضائع کر کے پہاڑ کے برابر کمائی کر لو، بالکل خیر سے خالی، برکت سے خالی۔ خطبہ جمعہ اور نمازیں اول وقت پہ پڑھتے ہوئے ایک ذرہ کما لو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں سے زیادہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ شرم آتی ہے، یہ مسلمانوں کی مارکیٹ ہے، اور ہمیں اتنی جرت نہیں ہے کہ کسی کو اخلاق سے بھی کہیں بھائی ہاں جمعے کا دن ہے، ہم مسجد میں آ جاؤ، چل مولوی کم کر، تو ایڈا دیندار ٹھیکیدار۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بھائی قدر کرو، اللہ نے مسلمان بنا ہے، وہ اسلام بہت بڑا خزانہ ہے۔ بابا جی پریشان نہ ہوا کرو، کینسر ہے، شوگر ہے، کوئی معذوری ہے، محتاجی ہے، اور میرے جوان بیٹو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ کسی تکلیف میں ہیں، الحمدللہ، الاف مرات الحمدللہ، میات الاف مرات الحمدللہ۔ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس اللہ نے انسان بنا کر ہم کو مسلمان بنا دیا ہے۔ آپ نے مسلمان تو کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، مثل المسلمی کالنخلہ۔ کیا معنی اس بات کا کہ مسلمان کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ آندھی چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، لیکن کھجور کا درخت اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ مل کے بولیں، اس کی مضبوطی میں کوئی فرق آتا؟ پھر بولیں، اس کی مضبوطی میں کوئی فرق آتا؟ اسی طرح مومن کی زندگی پر، مسلمان کی زندگی پہ بھی بہت آندھیاں آتی ہیں، کبھی اولاد نہیں ملی، کبھی صحت، کبھی نقصان ہوا، کبھی حادثہ ہوا،
لیکن بالکل کھجور کے درخت کی طرح، چٹان کی طرح ہوتا ہے، استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے دکھ اٹھاتا ہے ایک مسلمان، ایک مومن، ایک نمازی، ایک دیندار، ایک حاجی نمازی، لیکن اس کا منہ کا ذائقہ ترش نہیں ہوتا، بالکل وہ کھجور کے پھل کی طرح میٹھا ہی رہتا ہے۔ اللہ کی حمد ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس نعمت کی قدر کریں، تقاضا پورا کریں کہ اللہ نے انسان بنایا، تقاضا پورا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا۔ اور تیسری یہ سب سے بڑی نعمت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ تیسری نعمت نہ ہوتی تو شاید ان دو نعمتوں کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ایک اللہ نے ہمیں انسان بنایا، دوسری بات اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حق کا ترجمان بنایا، حق کا پاسبان بنایا۔ بھائی ہم اللہ کی زمین پر توحید والے ہیں، سنت والے ہیں، دین والے ہیں، وحی والے ہیں، سچے کھرے دین کے متوالے ہیں اللہ کی زمین پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کا پاسبان ترجمان بنایا ہے تو پھر میرے پیارے بھائیوں ہمیں یک طرفہ حسن اخلاق کی ٹریفک چلانی چاہیے۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ آخری میری باتیں سونے کے پانی سے لکھنا، یہ بیٹا انتقامی مزاج چھوڑ دو انتقامی مزاج۔ در گزری در گزری در گزری در گزری در گزری، اللہ پاک نے تجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، حق کا صفائی ترجمان بنایا۔ اب تیرا سب سے بڑا فرض یہ ہے انتقامی مزاج ختم کر۔ اگر تو نے دین کا کام کرنا ہے، تیری ضد کی وجہ سے، انتقامی مزاج کی وجہ سے مدرسے کا ستیہ ناس ہو رہا ہے، ادارے کا ستیہ ناس ہو رہا ہے، مساجد ویران ہو رہی ہیں، تیرے دل کے قدورتوں کی وجہ سے اور انتقامی مزاج کی وجہ سے دین کا بیٹے نقصان ہو رہا ہے۔ حق کے ترجمان ہو، یک طرفہ معافی کا اعلان کرو، یک طرفہ اس نے سلوک کی ٹریفک چلاؤ۔ دائی کے دل میں یہ اپنوں کا بغض نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر اللہ نے حق کا ترجمان بنایا تو یہ تنگ نظری ہمیں چھوڑنی چاہیے، یہ حسد چھوڑنا چاہیے۔ ہم اپنے ہی بڑوں کی اور اپنے ہی پیاروں کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں۔ اسی پر میٹنگیں ہیں، ادھر دیکھیں میٹنگ کیا ہو رہی ہے، اس کا رستہ کیسے روکنا ہے، اس کو ڈی گریڈ کیسے کرنا ہے، اس کو نیچے کیسے گرانا ہے ہم مسلک، ہے ہم منصب۔ اللہ کا واسطہ جب تک ہم تنگ نظری سے باہر نہیں نکلیں گے، اور میرے پیارے بھائیوں اسی طرح شرک کے اڈے قائم رہیں گے، بدعت کے مراکز قائم رہیں گے، اسی طرح یہ تھیٹروں والے، اسٹیج ڈراموں والے دندراتے پھریں گے۔ اور میٹنگیں کرو، یہ تھیٹروں والوں کا راہ کیسے روکنا ہے، اسٹیج ڈرامے والوں کو کیسے سمجھانا ہے، یہ بھی مسلمان بھائی ہیں۔ میٹنگ کرو لاہور کے چپے چپے پہ شرک کے اڈے ہیں، یہ کیسے ختم کرنے ہیں۔ میٹنگ کرو، یہ جو بدعت کا چورن اور بدعت کی پھکی ہر دوسرے تیسرے کو دی جا رہی ہے، یہ بدعت کا رستہ کیسے روکنا ہے۔ اپنوں کی راہوں میں رکاوٹیں نہ ڈالو، برباد کر دیا اس تنگ نظری نے حق کے ترجمانوں کو۔ اور تیسری بات میں کہوں گا، جب بھی آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے اخلاق سے کریں اور دلیل سے کریں، فتویٰ بازی میں اجرت نہ کریں، فتویٰ بازی میں جلدی نہ کریں۔ اخلاق کی زبان سب سے طاقتور زبان ہے، دلیل کی زبان یہ سب سے بڑی طاقتور زبان ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یقین مانیں ان حالات میں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، کیا کہوں امریکہ کو، ایموشنل کر کے چلا جاؤں، جذباتی بنا کے چلا جاؤں، آپ کو تو وہ بتاؤں نا جو آپ کے کرنے کے کام ہے۔ بھئی اچھے انسان بنے، مثالی مسلمان بنے، حق کے ترجمان ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی۔ کیا کہا امریکہ نے آپ کو کہا کہ فطر نہیں پڑھنا تھا جگہ وقت اٹھ کر، امریکہ نے آپ کو کہا کہ سورہ توبہ کا ترجمہ نہیں پڑھنا، امریکہ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف نہیں کرنا۔ جگہ جگہ سے ہے صد چاک دامن ہستی، وہ کہتا ہے کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، جگہ جگہ سے ہے صد چاک دامن ہستی، راسخ اب رفو کروں بھی تو کہاں کہاں سے کروں، یار کیا دکھ بیان کروں۔ آئیے ایک اچھے انسان بنے اور ایک مثالی مسلمان بنے اور حق کے ترجمان ہیں۔ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، کردار سازی پہ محنت کریں، روکیں ٹوکیں
واقعی بچہ بدتمیزی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اگر آپ اپنے بچے کو کردار نہیں دے کے گئے، کچھ نہیں دے کے گئے، کیا کرنا ان ڈگریوں کو؟ اگر دل کی قدورتیں نہیں گئیں، آنکھ میں حیا نہیں ہے، دماغ میں کشادگی نہیں ہے، دل میں سچائی نہیں ہے، تو کیا کرنا ان ڈگریوں کو بھائی؟ تو معاف کیجئے گا، یہ دین بھی ایک پیشہ ہی بنتا جا رہا ہے، دین بھی ایک پیشہ ہی بنتا جا رہا ہے۔ انسان بہت کم نظر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کر دیں سارے محبت سے، اللہ ہمیں ایک اچھا انسان بنا دے، مثالی مسلمان بنا دے، حق کے ترجمان ہے، اللہ سے ہمارے سینے فراغ فرما دے، اس مرکز کو اللہ قیامت تک آباد فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔